کے غم، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی محبت، انسان کے خوف، انسان کے جذبات و احساسات، وہی ذات ہے جو انسان کو بار بار حکم فرماتی ہے کہ صبر کرو. یعنی اپنی زندگی میں میرے حکم سے پیدا ہونے والے حال کو سمجھنے سے پہلے تسلیم کر لو کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے اس پر صبر کرو، اور جو سمجھ میں آئے اس پر مزید غور کرو. صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے. فقر میں ایک بلند مقام ہے صبر کا. وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. عجب بات ہے کہ وہ تکلیف دور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. اور تکلیف بھیجنے والا بھی خود ہی بس یہی انسانی عظمت کا راز ہے. انسان کی تسلیم و رضا کا روشن باب، انسان کی انسانیت کا عرفہ مقام وہ سمجھ لے کہ تکلیف دینے والا ہی راحت جہاں ہے. یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کے حکم کی منتظر ہے. وجود اس کا بنایا ہوا ہے، اسی کے امر کے تابع ہے. وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے، وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے. وہ ذات ہمارے جسم کو اذیت سے گزارے تو بھی یہ اس کا احسان ہے. صبر کرنے والے اس مقام سے آشنا کرا دیے جاتے ہیں کہ تکلیف دینے والا ہی صبر کی توفیق دے رہا ہے، اور اس مقام پر صبر ہی شکر کا درجہ اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے مقرب اذیت سے تو گزرتے ہیں لیکن بیزاری سے کبھی نہیں گزرے. وہ شکر کرتے ہوئے وادی اذیت سے گزر جاتے ہیں. دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے. اور مومن جس مقام پر صبر کرتا ہے، مقرب اس مقام پر شکر کرتا ہے، کیونکہ یہی مقام وصال حق کا مقام ہے. تمام واصلین حق صبر کی وادیوں سے بتسلیم و رضا گزر کر سجدہ شکر تک پہنچے. یہی انسان کی رفعت ہے، یہی شان عبودیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو، دل یادوں سے زخمی ہو اور سرے نیاز سجدے میں ہو کر، اے خالق مجھے صبر و استقامت کی منزلیں عطا کرنے والے، مجھے تسلیم و رضا کے معراج عطا کرنے والے، تیرا شکر ہے، لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے مجھے چن لیا، اپنا بندہ بنایا، اپنا اور صرف اپنا. تیری طرف سے آنے والے ہر حال پر ہم راضی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہم اور ہماری زندگی میں مصرف اور بے مقصد نہ رہتے دینے والا تو ہے، جس نے ہمیں تاج تسلیم و رضا پہنا کر اہل دنیا کے لیے ہمارے صبر کا ذکر ہی باعث تسکین روح و دل بنایا. بے کسی کی داستان بننے والے امام عالی مقام بے کسوں کے لیے چارہ ساز ہیں. یہ داستان اہل علم کے لیے نہیں، یہ اہل نظر کا مقام ہے، اہل صبر کے لیے، اہل شکر کے لیے، ان کے لیے جو ہر حال پر راضی رہتے ہیں. جن لوگوں پر اس کا کرم ہوتا ہے ان کی آنکھیں ترستی رہتی ہیں، ان کے دل گداز رہتے ہیں، ان کی پیشانیاں سجدوں کے لیے بےتاب رہتی ہیں. ان کے ہاں تکلیف رہتی ہے لیکن ان کی زبان پر کلمات شکر رہتے ہیں. مقامات صبر کو مقامات شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے. ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے ان پر سلام بھیجیں. صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبریل جیسے غلام ہیں. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے. بہت شکریہ. جی میم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور دوست میمونہ گلشن. آپ کو وصف حیات ماسٹر مائنڈ اسٹڈی کی 30 نشست میں بہت بہت خوش آمدید. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور آپ کے ہفتے کا آغاز بھرپور طریقے سے ہوا ہوگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیر کی شب 9 بجے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں وصف حیات ماسٹر مائنڈ اسٹڈی کے ساتھ، جس میں ہم دل دریا سمندر پر بات کر رہے ہیں. اور ابھی تک ہم 4 موضوعات 5 بلکہ موضوعات پر بات 4 موضوعات پر بات کر چکے ہیں، جس میں محبت، علم، کامیابی اور عمل ہے. اور آج ہم 5ویں جو
موضوع ہے جس کا نام صبر ہے، اس کے موضوع پر ماسٹر مائنڈ سیشن کریں گے۔ وصف حیات ماسٹر مائنڈ اسٹڈی کو پسندیدگی اور پذیرائی بخشنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ کا فیڈ بیک اور آپ کی آراء ہمارے لیے بہت مقدم ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ اپنی فیڈ بیک کو شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم آپ آنے والے پروگرامز کو بھی ترتیب دے سکیں۔ جو خواتین و حضرات ہمیں فیس بک کے پیج پر دیکھ رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ نشست میں بھی موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اور جو لوگ ہمیں یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ کامنٹ کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بھی آگاہ رہیں۔ اور کامنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ضرور کیجیے، ہم ان کے جوابات اپنے معزز مہمانان سے ضرور لیں گے، اور جو ہے وہ ہماری سوشل پریزنس ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان اور واٹس ایپ پر موجود ہے۔ آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ کا کوئی بھی ایشو ہے، آپ کوئی ٹریننگز لینا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی فیڈ بیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں صاحبزادہ کاشف محمود، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ حضرت واصف علی واصف کے اکلوتے فرزند ہیں۔ میں آپ کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں صاحبزادہ صاحب۔ بہت نوازش، بہت نوازش۔ جی، ہمارے اگلے مہمان میر جہانگیر ہیں، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، یہ گجرانوالہ میں واصف علی واصف کی ایک انہوں نے سورٹ آف فاؤنڈیشن ایک بنائی ہوئی ہے جس کے تحت یہ سیمینارز وغیرہ کرتے رہتے ہیں، کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 3 سال سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ حضرت واصف علی واصف کے ساتھ گزارا جب وہ حیات تھے۔ اس کے بعد ان کی تصانیف سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے اور ابھی تک یہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میر جہانگیر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی شکریہ، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب پروفیسر عرفان صاحب کی طرف، جو کہ اپنے آپ کو تصوف کا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ ایک اسپرچول اسکالر سے کم نہیں ہے، وہ ایک کوچ ہیں، وہ پروفیسر ہیں، اور درس و تدریس سے ان کا گہرا تعلق ہے۔ ویلکم ٹو دا شو عرفان صاحب۔ بہت شکریہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں جناب فضل محمود کی طرف، جو کہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں جان میکسویل اور پریزیڈنٹ ہیں ورلڈ وائڈ سکسیس اکیڈمی کے، اور میرے ساتھ میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اور بہت بہت خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ میمونہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، پلیز میری مدد کیجیے پروگرام کو آگے بڑھانے میں۔ جی، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، واما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، وصف خیال حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی نظر سے کس نئی مجلس میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ میمونہ نے اب تعارف کرایا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت صاحبزادہ کاشف محمود صاحب، محترم میر جہانگیر صاحب اور پروفیسر محمد عرفان اشرف صاحب۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ صرف حضرت کو اسٹڈی کیا بلکہ حضرت کے بالخصوص صاحبزادہ صاحب، کیونکہ ان کے فرزند ارجمند ہیں تو ان کی پرورش ان کے ہاتھوں میں ہوئی۔ میر صاحب نے ایک اچھے دوست کی طرح ان کے ساتھ ایک خاصا وقت گزارا، اور پروفیسر عرفان اشرف صاحب نے ایک اچھے فالوور کی طرح انہیں اسٹڈی کیا۔ تو یہ ایسی اتھارٹیز ہیں کہ اس سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی حضرت کی لکھے ہوئے مضامین یا کہے ہوئے الفاظ کو صحیح جسٹیفائی کر سکے۔ تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور انتہائی اہم بھی ہے، صبر۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جس کی تلقین تو ہمیں ہمیشہ سے کی جاتی ہے، بچپن سے لے کے اور عمر کے آخری حصے تک۔ ماں کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی صبر کا ایک عنصر ہوتا ہے،
تو بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ میں بھی ایک صبر کا ہوتا ہے جب آپ بڑھاپے میں ہوتے ہیں. تو ہمیں صبر سے ہر لمحے ہمارا رابطہ اور واسطہ رہتا ہے زندگی کے ہر موڑ پر. اور یہی میرا خیال ہے کہ حضرت واصف نے اپنی اس مضمون میں اسے ایک نئے انداز سے بیان کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج اس نئی ڈیفینیشن آف صبر کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. کچھ لوگ مختلف انداز سے اسے دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حضرت کیسے دیکھا کر، کیونکہ ان کا جو نقطہ نگاہ ہے اسی پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. تو چلیں سب سے پہلے صبر پر بات کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محترم میر جہانگیر صاحب سے کہ آپ اپنے ابتدائی کلمات کیا کہیں گے صبر کے اس مضمون کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا خوبصورت لہجے میں حضرت واصف صاحب کا مضمون صبر پڑھا. تو یہ مضمون جو ہے یہ بذات خود ہی اللہ کی جو قرآن پاک میں آیات ہیں کہ جس میں وہ صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس کی مکمل تشریح جو ہے وہ آپ نے اس مضمون میں بیان کر دی. تو صبر کا ڈاکٹر صاحب جو معنی ہے وہ اپنے آپ کو روکنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا یا اپنے آپ کو تھامنا ہے. تو حضرت صاحب جو ہے حضرت واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ صبر کے حوالے سے ایک میں کہانی سنا دیتا ہوں جو ہم نے انہی سے سنی ہے. وہ یہ ابتدائی طور پہ کچھ جو کلمات آپ نے کہے ہیں وہ میں ایک کہانی کی صورت میں بیان کر دیتا ہوں. آپ فرماتے تھے کہ ایک بابا جی تھے، تو ان کا ایک مرید تھا. تو وہ جو مرید تھا وہ کہتا تھا جی کہ مجھے حضرت ایک اسم اعظم عطا کریں. تو وہ فرماتے تھے اچھا ابھی وقت نہیں آیا. پھر کچھ عرصہ گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی جناب اسم اعظم چاہیے. تو حضرت صاحب فرماتے تھے کہ وہ پھر انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سا وقت گزارو. جب اس نے زیادہ شاگرد نے انسسٹ کیا کہ جی مجھے وہ آپ عطا کریں، اتنی دیر سے آپ کی میں جو خدمت کر رہا ہوں، اتنی مشقت کر رہا ہوں، تو آپ مہربانی فرمائیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا جاؤ پہلے نا وہ بازار جاؤ اور کچھ نہ چائے وائے لے کے آؤ، دودھ لے کے آؤ، تو میں پھر وہ بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ شاگرد جو ہے وہ بازار گیا اور جا کے اس نے دیکھا کہ ایک شہر کا کوتوال وہ ایک جو ہے وہ ادھر سے منظر یہ دیکھا کہ ایک بزرگ تھے بابا جی، وہ نا جی لکڑ جو ہے وہ جنگل سے کاٹ کے نا اس کا گٹھا بنا کے تو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. تو شہر کے کوتوال نے کہا کہ یہ گٹھا مجھے دے دو. اس نے کہا میں سارا دن کمائی کر کے اتنی محنت کر کے یہ گٹھا لے کے آیا ہوں، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ تو اس نے کہا میں شہر کا کوتوال ہوں اور تو مجھے انکار کر رہا ہے. تو اس نے کوتوال نے اس بابا جی کو مارا پیٹا بھی اور وہ گٹھا بھی لکڑ کا چھین کے لے گیا. تو یہ جو ہے وہ جو مرید تھا یا شاگرد تھا اس نے آ کے وہ بابا جی کو وہ بات سنائی کہ جی میں نے آج ایک بڑا ظلم دیکھا ہے، ایک بڑا ادھر. انہیں کیا دیکھا؟ انہیں کہا حضور میں ادھر دیکھا ہے کہ وہ شہر کا کوتوال ایک بابا جی کو یعنی وہ ڈانٹا بھی اور پیٹا بھی اور پھر وہ اسے گٹھا بھی لکڑی کا لے کے چلا گیا. تو یہ بڑا ظلم دیکھا. تو بابا جی کہتے ہیں اپنی اس مرید کو کہ اچھا اگر میں تجھے اسم اعظم دیتا تو پھر تو کیا کرتا؟ انہیں کہا جی میں اس کوتوال کو بھسم کر دیتا، میں یہ ظلم برداشت ہی نہ کرتا. تو بابا جی نے کہا اچھا جس بزرگ کو مارا پیٹا ہے نا اس کا کوتوال نے، میں نے اسم اعظم اس سے لیا ہوا ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ صبر کی جو ایک تلقین کی گئی ہے کہ جو صبر والے لوگ ہوتے ہیں طاقت اصل میں ان کے پاس ہوتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول مبارک ہے کہ جیسے وہ انسان کے بدن کے اوپر جو سر کی اہمیت ہوتی ہے تو صبر کا بھی مقام جو ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے ایمان کی درجے میں، جیسے سر کا ایک مقام ہوتا ہے بدن پہ، تو ایمان میں جو صبر ہے وہ اس کا یہی مقام ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ.
चलें जी, इसी मौजू को लेकर चलते हैं हम प्रोफेसर इरफान अशरफ की तरफ कि आप क्या फरमाएंगे प्रोफेसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम और मीर साहब और साहबजादा साहब आपकी इजाज़त से। सर, सब्र के बारे में मीर साहब ने एक खूबसूरत कहानी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना खूबसूरत कौल मुबारक आपको सुनाया। अरब में एक कहावत है कि एक जड़ी बूटी है जिसको एलवा कहते हैं। एलवा एक बहुत कड़वी जड़ी बूटी है और इतनी कड़वी जड़ी बूटी है कि उसको अगर हम जबान पर रखें तो जबान पे छाले पड़ जाते हैं, इतनी कड़वी जड़ी बूटी है। और ये उन मरीजों की दी जाती है जिनके खून के अंदर खून गाढ़ा हो जाता है या खून बहुत पतला हो जाता है, क्योंकि आप डॉक्टर साहब मेडिकल की फील्ड से हैं, आप जानते होंगे। तो उस जड़ी बूटी का बुनियादी मकसद ये होता है कि खून को प्योरीफाई किया जाए। तो अरब में इसी कहावत को अस्बिर कहते हैं, सब्र कहते हैं, और यानी खून की पाकीज़गी के लिए जो जड़ी बूटी इस्तेमाल की जाती है उसको एलवा कहते हैं, और रूह की पाकीज़गी के लिए जिस जड़ी बूटी को इस्तेमाल किया जाता है उसको सब्र कहते हैं। और सब्र की जो डेफिनेशन हमारे वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस मजमून में फरमाई, या बहुत सारी गुफ्तगू जो आपने फरमाई उसमें आपने जो नुक्ता नज़र बयान किया, सब्र के मानी व मफाहीम एज़ा, परेशानी, इब्तला, और इसके साथ अगर आप जमा कर लें अल्लाह की रज़ा को, यानी अगर आप परेशानी के आलम में हैं और परेशानी के आलम में आप परेशान तो हैं, लेकिन फिर आप अल्लाह की रज़ा को शामिल कर लेते हैं और उसकी रज़ा पर राज़ी हो जाते हैं, तो फिर सब्र का मफ़हूम हमें इस मज़मून से भी और सरकार की बहुत सारी बातों से हमें समझ आता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैंने अपने इन्हीं उस्ताज़ा से सुन रखी है कि परेशानी आ जाए तो क्या किया जाए। तो मैंने सुन रखा है कि परेशानी दो तरह के नतीजे लाती है। परेशानी के आलम में या तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं या अल्लाह से आप दूर हो जाते हैं। अगर आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं तो फिर बहुत मसला है, एक तो आप परेशान हैं और दूसरा आप अल्लाह से भी दूर। लेकिन अगर आप परेशानी के आलम में अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो फिर आपको एक इनाम मिलता है, और वो इनाम ये है कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो परेशानी आपको जब अल्लाह का साथ दे देती है तो फिर बहुत वारे का सौदा हो जाता है। और बाबा बुल्ले शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया खजूरों का टोकरा लेकर, और आकर बाबा जी से कहता है बाबा जी इसको तकसीम कर दें। तो बाबा जी ने कहा कि भले मानस इसकी तकसीम अल्लाह वाली करनी है कि नबी वाली। उसने कहा बाबा जी आप अल्लाह वाली तकसीम करें। तो बाबा जी ने किसी बंदे को खजूरें दी और किसी को ना दी, फिर किसी को दी और किसी को ना दी। तो उसने कहा कि बाबा जी ये क्या किया। तो उस बाबा जी ने कहा कि ओए चलिया अल्लाह भी इंज ही करदा है, किसे नू देंदा है ते किसे नू नहीं देंदा। तो फिर बाद में बताया कि इसमें एक बड़ी राज की बात है कि जिसको दिया है उसका इम्तहान है कि वो अपने भाई का ख्याल करता है कि नहीं करता, और वो शुक्र करता है कि नहीं करता, और जिसको नहीं दिया उसका भी इम्तहान है, वो सब्र करता है कि नहीं करता। तो सर ये सब्र के बारे में वासिफ अली वासिफ साहब का जो मजमून है इसमें बेशुमार बातें हैं जो आगे साहबजादा साहब करेंगे। तो मेरे इब्तदाइये में बस यही है कि सब्र, परेशानी अगर आ जाए तो उसमें अगर आप अल्लाह की रज़ा को साथ में शामिल कर लें तो फिर सब्र का मफ़हूम मुकम्मल हो जाता है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। चलें, चूंकि वक्त हमारे पास हमेशा कम होता है और मौजू बड़े ये तवील हैं जिन्हें समझने के लिए वक्त बहुत ज्यादा दरकार है। तो साहबजादा साहब, आपके इब्तिदाई कलमात इस मजमून के मुताबिक।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام ناظرین کی خدمت میں. یہ جب آپ مضمون یہ پڑھ رہے تھے تو ایک جو چیز بڑی واضح نظر آ رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ ایک سسٹم میں سے گزر رہا ہے. ایک سسٹم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں غم، خوشی، راحت، تکلیف، بیماری، زندگی، موت، یہ تمام چیزیں اس سسٹم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی. اور اس سسٹم میں سے جب وہ انسان گزر رہا ہوتا ہے تو وہ سسٹم کے ساتھ جب وہ کولیبوریٹ نہیں کر رہا ہوتا تو وہاں پر پھر ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں مقام صبر. اس مقام پر کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایجیٹیٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ رولا زیادہ جس کو کہتے ہیں رولا ڈالتے ہیں زیادہ. تو یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے انسان کا اندر ایک موجود ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا بیہیویئر بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ آنے والی چیزوں کو کیسے بیہیو کر رہے ہیں. کہ وہ اس مقام کے اوپر شور مچاتا ہے، اس مقام کے اوپر وہ صبر کرتا ہے. اس مضمون میں ایک بہت قیمتی فکرہ جو آپ نے لکھا ہے کہ جس مقام پر دنیا دار بیزار ہوتا ہے اس مقام پر مومن جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور جس مقام پہ مومن صبر کرتا ہے مقرب اس جگہ پر شکر کرتا ہے. یعنی کہ مقام ایک ہی ہے، سچویشن ایک جیسی ہے، لیکن اس سچویشن کے 3 بیہیویئرز آپ نے بتا دیے کہ یہاں پر جو ہے یہ ایک بندہ جو ہے وہ گلہ کرے گا، ایک بندہ جو ہے وہ صبر کرے گا، اور ایک بندہ جو ہے وہ شکر کرے گا. اب ایک ہی چیز کو یہ جب ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو ڈفرینٹ سینیریوز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا تمہیں بھوک سے، میں تمہیں آزماؤں گا خوف سے، میں تمہیں آزماؤں گا نقص من الاموال والثمرات ثمرات سے، اس کے نقص سے. اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو بھوک ہے، بھوک سے کیسے وہ آزمائے؟ ایک تو بھوک ہے آپ کے پیٹ کی جو بھوک ہے، پھر آپ کی ایک بھوک اور ہے جس کو کہتے ہیں ہم کہ کسی خواہش کا پلنا، کسی خواہش کا فلفل ہونا کی بھی ایک بھوک ہوتی ہے. اب وہ جب خواہش بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ وہاں پر بھی جو ہے انسان کو اسی پوائنٹ سے گزرنا ہوتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے بہیو کرے گا. پھر فرمایا کہ خوف، سرکار ویسے فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ایک مکمل زندگی میں سے گزر رہے ہو اور پھر بھی تم ایک خوف میں مبتلا ہو. اور مکمل زندگی کیسے ہے کہ تمہارے پاس مال ہے لیکن مال کے گم ہو جانے کا خوف ہے، غریبی کا خوف ہے. صحت میں ہو تو صحت کے خراب ہو جانے کا خوف ہے. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ باقی چیزیں جس کو انسان اپنا ایسٹ سمجھتا ہے کسی بھی حوالے سے، ان چیزوں کے کم ہو جانے کا یا ان چیزوں کے گم ہو جانے کا جو نام ہے وہ اس کو جو ہے اپنے لیے وہ خوف سمجھتا ہے. جی تو پھر ایک مقام آتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ تمہارے ثمرات جو ہے وہ ان میں نقص آ سکتا ہے. پکا ہوا پھل جس کو کہتے ہیں، اب یہ پکا ہوا پھل وہ پھل بھی ہے جو باغ جیسے کہتے ہیں مالک دا کم پانی دینا تے پھل پر مشکا پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. ایک تو پھل لگا یا نہ لگا یہ بھی اس کے ہاتھ میں. پھر دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ مالک ہے پکے ہوئے پھل جو ہے ان میں نقص بھی ڈال دیتا ہے. اور یہ جو پھل کی تشبیہ دی جا رہی ہے یہ وہ پھل بھی ہے آپ کا باغ کا پھل بھی ہے، اور آپ کی اولاد بھی ہے اس کے بیچ میں شامل، کہ آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ہوتی ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ پھل بھی جو ہے اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا ایسا کچھ شامل ہو جاتا ہے جو آپ بیسیکلی نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کے ساتھ بھی کام. اور وہاں پہ اولاد جو ہے
ڈفرینٹ بہیو کرتی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کے حساب سے پھر یا پریشان ہوتے ہیں یا پھر آپ دعا کرتے ہیں اس کے لیے یا کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ جو ان مقامات میں سے جو انسان صبر کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں. یعنی کہ صبر سے گزرنے کے لیے بھی جو ایک مقام ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ اللہ کا خیال یا اللہ کا جو حوالہ ہے وہ بیچ میں موجود رہتا ہے. سرکار فرماتے تھے کہ جو بڑے مزاج ہوتے ہیں یا بڑے خیال ہوتے ہیں وہ بڑی دیگ کی طرح سے ہوتے ہیں، کہ بڑی دیگ جو ہوتی ہے اس کو نہ جلدی وہ گرم ہوتی ہے، اور گرم ہو جائے تو دیر تک گرم رہتی ہے. اور بلکہ ایک جگہ پہ آپ نے مثال دی کہ وہ لوگ کہ جو غصہ کرتے ہیں اور مان بھی جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو غصہ اس چیز کے اوپر نہیں غصہ کرتے ہیں تو لیکن جلدی مان کے اور اس کو ٹھیک بھی کر لیتے ہیں. یعنی کہ ان کا کسی طرح سے اپنے غصے کے اوپر کوئی کنٹرول بھی ہوتا ہے. سرکار فرماتے تھے کہ یہ ایک ایسا گھوڑا ہے کہ اگر یہ اس نے تم پہ سواری کی تو یہ سرکٹ گھوڑے کی طرح پھر بھاگے گا اور تمہیں کہاں پہ گرا دے گا، تمہیں اس کا بالکل اندازہ نہیں ہوگا. لہٰذا غصے کو اپنے اوپر سواری نہ کرنے دو، تم اس کے اوپر سواری کرو. اور پھر یہ ساری جو جس میں اس میں پھر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ایک کوئی صاحب ہیں، ایک منٹ یہ میوٹ نہیں کیا ہے انہوں نے، تو اس کی آپ کر دیں ان کو. ہاں میں انہیں کر رہا ہوں سب کو. جی جی آپ جاری رکھیے. اب یہ بڑا مزاج کیا ہوتا ہے کہ جو بڑا مزاج ان چیزوں کو بڑے طریقے سے بہیو کرتا ہے. وہ یوں سمجھ لے کہ ایک آپ نے کہانی سنائی کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، تو ان کے پاس ان کے کچھ مریدین آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے. ایک کے لیے دعا کر دی کہ اس کے پیٹ میں درد تھی، دعا کر دی، دعا ہو گئی. اور دوسرے کا مسئلہ تھا، اس کے مسئلہ حل کر دیا. اور اس طرح سے 3-4 لوگ جو تھے ان کے وہ فوری جو حل آپ نے پیش کر. تو مرید تھا، اس نے کہا کہ حضور آپ کی زبان جو ہے وہ جو ہے مشکل کشا ہے آپ کی زبان، تو آپ اپنی صحت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہ آپ خود بھی تو بیمار ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے یہ سوچا تھا، اور میں نے پھر پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے مجھے یہ جواب دیا کہ یہ فیصلہ کر لو کہ یہ جسم تمہارا ہے، یہ جسم ہمارا ہے. اگر یہ جسم تمہارا ہے تو تم پھر اس کو جیسے چاہے پھر بہیو کر لو اس کے ساتھ، اور اگر یہ ہمارا ہے تو ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو بیماری دیں، ہم اس کو شفا دیں، تم اس کے ساتھ پھر کیوں گلہ کر رہے ہو. تو یہی پھر جو مقام صبر کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے اٹھا کر زمین سے اپنے گوشت کے اوپر، جسم کے اوپر رکھ دیتے تھے کہ یہ کیڑے کی خوراک میں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو کہیں میری وجہ سے یہ بھوکا نہ رہ جائے. یعنی کہ صبر کا یہ مقام کی تکلیف ہے اور بے انتہا جسمانی تکلیف ہے، لیکن تکلیف میں بڑا مزاج بڑے طریقے سے بہیو کر رہا ہوتا ہے. وہ اس وادی میں سے جو ہے نا وہ اور طرح سے گزر آتا ہے، اس لیے کہ وہ گلے کو نہیں پیدا ہونے دیتا. جو سب سے پہلا جو مقام ہوتا ہے کہ آپ کسی پرابلم میں سے جب گزر رہے ہیں تو آپ گلے میں نہ پھنس جائیں کہیں پہ. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، اور وہ گزرے اور وادیوں میں سے گزرے تو اپنے پاؤں کی طرف دھیان پڑا ان کا، تو ان کے ذہن میں آیا کہ جوتا نہیں ہے پاؤں میں. تو کہتے ہیں کچھ دور آگے گئے تو ایک شخص انہوں نے دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو اسی جگہ پر حضرت شیخ سعدی سے اس سجدے میں چلے گئے اور شکر ادا کیا کہ یا اللہ تعالیٰ تیرا شکر کہ تو نے مجھے پاؤں تو کم از کم عطا کیے ہوئے، تیری بڑی مہربانی. جوتا نہیں ہے تو نہ سے کیا ہوا. تو اب دیکھیں کہ ایک ہی وہ فریم تھا، یہ ایک ہی وہ خیال تھا جس خیال نے پہلے وہ گلے میں گئے اور گلے سے پھر وہ شکر میں چلے. یعنی کہ اگر آپ کا دماغ کے وہ اینگلز کھلے ہوئے ہوں، آپ کی دماغ کی وہ گتھیاں کھلی ہوئی ہوں، یا آپ کا وہ جو تعلق ہے، تو پھر آپ اس تعلق کے حوالے سے جب اللہ کے تعلق کے حوالے سے دیکھتے ہیں
تو پھر آپ کو کائنات میں کہیں پر بھی کوئی گلہ نظر نہیں آتا، آپ کو کائنات کے اندر کہیں پہ کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی آپ کو عطا کی ہے وہ زندگی آپ کو کسی حوالے سے بھی وہ گلے میں نہیں نظر آتی۔ اسی پیراگراف میں ایک تھا کہ شادی کا ذکر کیا آپ نے کہ شادی ہم خوشی کے لیے کرتے ہیں، خوشی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ جو ہے چاہے میاں ہے چاہے بیوی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ شاید ہماری توقعات ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں گلے میں پھر پھنس جاتے ہیں، اور جب گلے میں آتے ہیں تو پھر ہم وہ یا سفر کرتے ہیں یا پھر بہیو کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے آپ کا، اس ریلیشن میں آپ یہ سیکھتے ہیں کہ یہ سارے مقامات، یہ ساری چیزیں اللہ کی من جانب اللہ ہے۔ اب جب اللہ کی طرف سے ہیں تو اس سسٹم کے اندر ہم نے گلہ نہیں کرنا، یہ سسٹم چلانے والا وہ ہے۔ داتا صاحب علیہ رحمت جو ہے وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مجھ پہ یہ عقدہ کشائی نہیں ہو رہی تھی، تو میں گیا ایک اور آستانے پر، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نیک لوگ ہیں، اور وہ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ خربوزے کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ تو کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ شریف آدمی کے ساتھ یہ کس طرح کے بہیو کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں لیکن پھر میرا یہ راز کھلا، مجھ پہ یہ خیال کھلا کہ یہ جو رستے کی رکاوٹیں ہیں، یہ جو رستے میں آپ دربار جا رہے ہیں جیب کٹ گئی ہے، یا رستے میں جاتے ہیں تو آپ کو درباروں کے اندر کوئی یا کسی نیک مقام کے اندر آپ حج کرنے چلے جائیں، اور حج کے اندر آپ کہیں کہ بڑا مشکل تھا حج، تو حج کے اندر بڑی سہولتیں ہوئی، میرا تو وہاں پہ پرس کٹ گیا، میری جیب نکل گئی، میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، تو بڑے وہ تو عربی اس طرح کے تھے، تو فلانا ڈھینگنا اس طرح کے اگر آپ دلوں میں پڑے تو پھر آپ حج نہیں کر کے آئے، آپ نے اللہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق اسٹیبلش نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق اسٹیبلش ہو جاتا تو آپ اس گلے کے فریز میں نہیں ہوتے، آپ یہاں سے نکل جاتے۔ تو داتا صاحب نے کہا کہ یہ مجھ پہ نکتہ کھلا کہ میں وہاں پہ پھر داتا صاحب نے ایک اور کہانی سنائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا کہ وہ بہت طاقتور بزرگ ہیں، اور ان کو ملنے کے لیے ہم گئے تو رات قیام کیا، صبح کی نماز کے وقت جو ہے وہ بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے جماعت کروائی تو کہتے ہیں جب میں جماعت میں تھا تو مجھے لگا کہ جو حضرت صاحب جو کر رہے ہیں امامت کر رہے ہیں ان کا تلفظ درست نہیں ہے، تو میں نے کیا کیا کہ نماز چھوڑی اور میں نے اپنی علیحدہ سے ایک نماز کھڑی کر لی اور میں نے اپنی نماز پڑھ لی، اور چونکہ میرا ان سے ایک وہ تلفظ کے معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو میں وہ بس ان کو ملے بغیر اس میں وہاں سے نکل آیا۔ تو کہتے میں جنگل میں سے گزر رہا تھا تو مجھے نا شیر کی آواز سنائی دی، اور میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شیر آ گیا۔ تو یہ داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہ جو بابا تھا جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہ وہاں پہ لکڑی ہینگتا وہ وہاں پہ آ گیا اور کہا او ہٹو اللہ کے کتو، ہمارے مہمان کو تنگ نہ کرو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو شیر نے اس کا کہنا مانا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ داتا صاحب نے کہا کہ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا مقام آپ کو کہاں سے ملا، کیسے ملا اتنا بڑا مقام آپ کو کہ شیر بھی آپ کی بات سنتے ہیں؟ تو بابا نے کہا کہ تو تلفظ پہ دھیان کر، تجھے کیا لگے کہ کہاں سے ملا ہے مجھے یہ سارا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم اس کائنات میں اپنے ساتھ ہونے والی جو بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جو بھی ہیپینس ہو رہی ہے، اس کو جب تک ہم اللہ کے حوالے سے نہیں دیکھتے تب تک تو ہے ہم اس گلے میں سے نہیں نکل سکتے، ہمیں جگہ جگہ پر گلہ ملے گا، اور جیسے جیسے ہمارا ذہن اور دل اور قلب ہمارا کھلتا جائے گا، یا ہماری نسبت ہماری دوستی اللہ کے حوالے سے لوگوں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے محبت جب تک نہیں پیدا ہوگی تب تک ہمیں یہ نقطہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا کہ غریبی، امیری، تندرستی، بیماری، صحت، شفا، زندگی، موت میں ہمارے ساتھ ہے کون۔ اگر ہم اللہ کے حوالے سے زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اس کی مرضی، یار کی مرضی، جو چاہے وہ سو کرے، تو وہ کرتا جائے اپنے معاملات۔
ہم نے تو اس کو ڈیل کرنا ہے اس کے حوالے سے کہ میں یہاں پہ ٹھیک نہیں کر سکتا، ایسا ایک ایونٹ آ گیا ہے کہ یہ میرے بس سے باہر ہے، یہ میں اس کو اگر ٹھیک کرنا چاہتا تو میں کر لیتا۔ صبر کا مقام تو آتا ہی اس جگہ کے اوپر ہے جہاں پر بات آپ کی ڈومین سے باہر نکل جائے، آپ کے دائرے اختیار سے باہر نکل جائے۔ تو جب بات باہر نکلتی ہے تو پھر اس مقام پہ کہتے ہیں کہ یا تو پھر ہم ہلا کرتے ہیں، جو یا پھر ہم کہتے ہیں کہ صبر کرو، او ہو اچھا آدمی تھا چلا گیا، چلو صبر کرو، اب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو بڑی روحیں ہوتی ہیں، بڑے خیال ہوتے ہیں جن کی ایک نسبت ہوتی ہے، وہ زندگی کو پہلے تو گلے میں نہیں پھنسنے دیتے، اور جب وہ گلے میں نہیں پھنستے تو پھر یا اس مقام کے اوپر وہ صبر کرتے ہیں، اور بلکہ جو اور قریب ہوتے ہیں وہ پھر شکر ادا۔ بہت خوبصورت۔ ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا تھا، آپ نے جس پیراگراف کا ذکر کیا تو حضرت نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، ایک دنیا دار ہے، ایک مومن ہے اور ایک مقرب۔ اب دنیا دار والی بات تو عام فہم ہے کہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جو لوگ بس مطلب، لیکن مومن اور مقرب کا یہ ذرا جو فائن لائن ہے یہ ذرا ہمیں سمجھائیے کہ ایک مومن میں اور مقرب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے جب وہ اس ڈیل میں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، یہ مقام اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ اس واقعے کے بعد اس کا بیہیویئر سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ سرکار حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کربلا کا، حضرت امام علی مقام کا، کہ آپ صابر ہی نہیں تھے، آپ شاکر بھی تھے۔ آپ نے اس مقام سے فرار ہونا نہیں سمجھا، آپ نے اس مقام کو اپنے لیے شکر سمجھا، اور تبھی ایسے لوگوں کی جو ہے وہ واقعات اور ذات اور بلند ہوتی ہے کہ ان کے اتنے بڑے واقعات ان کو نور۔ اب آپ کہتے تھے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ کربلا نہ ملتی، تم تو امام کے ساتھی نہیں ہو اگر تم یہ ایسے سوچتے ہو۔ وہ اتنا بڑا مقام ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تم ان سے وہ مقام ان کا چھیننا چاہتے ہو۔ تم یہ بات جب کہتے ہو کہ ان کو کربلا سے نہیں گزرنا چاہیے تھا، یعنی کہ ابتلا سے گزرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ابتلا میں شکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اور طرح کے بیہیویئر والے اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، مومن بھی اچھے لوگ ہیں کہ وہ اس مقام پہ صبر کرتے ہیں، کم از کم گلہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو وہ گلہ نہیں ہے لیکن صبر ہے، خاموشی ہے وہاں پہ۔ اور پھر ایک ہے سجدہ شکر ادا کرنا، کہ وہ جب لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کیا کرے گا تو وہ اپنا سر سجدے میں پیش کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس میں سے گزارا، اس بھٹی میں سے مجھے گزارا۔ تو یہ اس کا احسان سمجھ کے، یعنی کہ اس کو پرابلم سمجھ کے نہیں، اللہ کا احسان سمجھ کے جب اس میں سے گزرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے فرق محسوس ہوتا ہے کہ یہ مومن کا مقام ہے، یہ مقرب کا مقام ہے۔ مقرب اور قریب ہے اللہ کی طرف، یعنی کہ سفر کرتے ہوئے جو مومن کا مقام ہے جہاں پہ وہ سفر کر رہا ہے، اس سے ایک سٹیپ اور آگے کی طرف ہے کہ یہ اللہ کے اور قریب لوگ، یہ وہ مقرب لوگ ہوتے ہیں۔ مقربین کے لیے پھر بے بہا خوش کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر جو ہے وہ ڈھیر و ڈھیر ان کے لیے باتیں ہیں، ان کے لیے اچھی باتیں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، ان کے لیے نوید ہے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے ساری کائنات ان کے حوالے سے ہے۔ تو وہ پھر اور لوگ ہیں جی ان کی کہانی کا حوالے سے۔ واہ سبحان اللہ۔ چلیں اس سے آگے چلتے ہیں۔ میر صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے اس پیراگراف میں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، عجب بات ہے کہ وہ تکلیف دور نہیں کرتا اور برداشت کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے، اور تکلیف بھیجنے والا بھی خود ہی، بس یہی انسانی عظمت کا راز ہے۔ تو ذرا اس کی وضاحت کیجیے سمجھنے میں تاکہ آسانی۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج میں نے کہانی سے آغاز کیا ہے، پھر صاحب نے بھی کہانی ایک سنائی، تو اصل میں کہانی جو ہے وہ بزرگوں نے جو بیان فرمائی ہے، اس کے جو اصل میں نتیجہ ہوتا ہے وہ اصل میں سمجھانے کے لیے تو وہ ایک آسان بات ہوتی ہے جس سے سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔
تو वासिफ साहब का एक कौल बड़ा खूबसूरत है, वो फरमाते हैं कि जहाँ पे बेबसी का आगाज होता है वहां से सब्र का आगाज होता है। इसी तरह हजरत अली करमुल्लाह वजहो का एक कौल है कि जो नापसंद हो उसको बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना, ये सब्र की दो इकसाम है। यानी नापसंद को बर्दाश्त करना ये भी मुकाम सब्र है, और जो पसंद हो उसका इंतजार करना ये भी मुकाम सब्र है। और हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत फरमाते हैं कि उनसे पूछा गया कि जी सब्र किसे कहते हैं? आपने फरमाया कि किसी नागवार बात को कड़वा घोंट पी समझ के पी लेना, यानी किसी नागवार बात को कड़वा घूंट समझ के पी लेना, ये मुकाम सब्र है। और हजरत अल्लामा इकबाल ने सब्र के हवाले से जो बात फरमाई, फरमाते हैं कि जो ख्वाहिशें होती हैं वो बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह एक कहानी जो है वो मौलाना रूम ने, वो उसका उन्वान है कि सब्र का इम्तहान, और उसका नतीजा आप ये फरमाते हैं कि इंसान को किसी भी हालत में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। वो कहानी यूं बयान करते हैं कि एक औरत थी, तो उसके 20 जो है वो बच्चे हुए, और हर बच्चा जो है वो पैदा होने के बाद मर जाता था, फिर दूसरा बच्चा वो भी मर गया, तीसरा, इस तरह करके वो 20 बच्चे, ये मौला रूम ने जो कहानी लिखी है वो इसी तरह है कि 20 बच्चे यके बाद दीगरे जो है वो हुए, तो वो सारे ही अल्लाह को प्यारे होते गए। तो वो कहते हैं कि उसके बाद वो औरत इतना रोई, इतनी अल्लाह के हजूर इल्तिजा की, और वो रोते रोते वो सो गई। तो उसे ख्वाब आया, ख्वाब में उसने देखा कि एक बड़ा खूबसूरत महल है, और वो सोने का महल बना हुआ है, बड़ा है जी, वो संगे मरमर भी लगा हुआ है और सोना भी लगा हुआ है, और वो देख रही है कि उस महल के अंदर बच्चे जो हैं वो सारे उसके जो है वो खेल रहे हैं, और वो महल के अंदर दाखिल हो के उन सबको एक एक को गले लगा लेती है और उनसे प्यार करती है। जो उदासी थी उनको वो इस तरह वो चूम चूम के बच्चों से प्यार करती है। तो ये जो है वो फिर कहते हैं कि जब ये वाकया चल रहा था तो उन्हें गैब से फिर आवाज आई कि देखो तूने बच्चों की जुदाई का जो गम बर्दाश्त किया है, ये तूने जो सब्र किया है, ये असल में उस सब्र का आपको इनाम दिया गया है। तो ये आवाज आई, और फिर वो जब वो बेदार हुई तो वो इतनी मुतमईन हुई कि अच्छा मैंने ये सब्र किया, अल्लाह के फैसले को माना है, तो मुझे इनाम में ये कुछ मिलेगा। इसी तरह एक और कहानी जो है वो शेख सादी अलैहि रहमत ने जो फरमाई है, आपने फरमाया है कि हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है, लिहाजा सब्र कभी नहीं छोड़ना। और जो मुझे ना अब हजरत वासिफ साहब की भी एक कहानी जो सब्र की एक झलक देख लें कि आपने उस पर किस तरह अमल भी किया। वो वासिफ साहब के एक बड़े दरीना जो है वो शागिर्द भी थे, साथी भी थे, और 1958 के उनके स्टूडेंट भी थे, और उनका नाम था चौधरी अनायतुल्लाह साहब। मुझे ये कहानी चौधरी अनायतुल्लाह साहब ने सुनाई है। ये कहानी नहीं है, ये एक वाकया है, सच्चा वाकया है, जो हजरत वासिफ साहब के साथ उनकी बड़ी रफाकत है। अब भी वो उम्र के उस हिस्से में, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे और सेहत वाली जिंदगी दे। मुझे उन्होंने एक वाकया सुनाया। उन्होंने वाकया ये सुनाया कि वासिफ साहब ने एक दिन, उनके पास स्कूटर होता था लंबरेटा, ये पुरानी जमाने की बात। तो वासिफ साहब ने कहा कि चलो भाई जरा निकलते हैं एक सैर पे। तो अनैस साहब वो वासिफ साहब के पीछे बैठ गए। एक सीट वाला जो है ना वो स्कूटर होता था वेस्पा जो है लंबरेटा, तो कहते मैं पीछे बैठ गया। तो वासिफ साहब ने वो लाहौर से हम मज़ारात पर सलाम हाज़री करके
تو ہم جو ہے وہ شیخو پورے بھی چلے گئے، وہاں سے ہم قصور بھی بابا بلے شاہ کے مزار پہ بھی چلے گئے، کچھ اور اس طرح کر کے جنگ میں بھی چلے گئے، بابا فرید کے مزار پہ بھی چلے گئے، وہ تونسا شریف بھی چلے گئے، حضرت خواجہ سلمان تونسوی علیہ رحمت. اور یہ جو حضرت خواجہ سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت واصف صاحب کے جو ہے وہ سلسلے کے جو ہیں وہ ان کے جو بزرگ ہیں حضرت واصف صاحب کے، یہ ادھر منسلک ہیں روحانی طور پہ. تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں بھی چلے گئے، اور ہمارا راستے میں وہ مٹی سے گرد جو ہے وہ اتنی تھی، وہ اسکوٹر پہ سڑکیں بھی اس زمانے میں اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی جس طرح آج کل ہیں. تو وہ جب یہ سارا سفر کر کے تو ہم واپس آئے تو یہ کوئی نا 5-6 دن اس پہ لگ گئے. تو جب واپس آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اتنی مٹی جو ہے نا وہ ہمارے کپڑوں کے اوپر بھی، ہمارے چہروں کے اوپر بھی وہ جمی ہوئی تھی. خیر وہ ایک سفر ہوا. تو وہ پھر ہوا یہ کہ کہتے ہیں کہ عید کی جب چھٹیاں آتی تھیں تو میں لاہور سے اسلام آباد اپنے گھر جو ہے وہ جانا ہوتا تھا. تو میں نے نا واصف صاحب کو اجازت لی کہ جی یہ میں اب جاؤں. تو آپ نے فرمایا ہاں تم جاؤ. میں وہ اکیڈمی میں اپنے بیٹھے ہوئے تھے جدھر اس دور میں وہ پڑھاتے تھے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اچھا میں اندر وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے نا وہ چابیاں دے دیں انیس صاحب کو کہ یہ جاتی دفعہ نا تالا باہر سے لگا کے تو چابی دروازے کے نیچے نا اندر پھینک جانا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ہے نا وہ دروازے اس زمانے میں اس طرح کے ہوتے تھے کہ وہ تھوڑا سا دروازے کو پارٹ دونوں جو وہ یوں کریں تو تھوڑے سے کھل بھی جاتے تھے، اور اندر بندہ ہو بھی تو وہ ہاتھ ڈال کے باہر سے وہ تالا اس طرح کھول بھی لیتا تھا. اس طرح کا وہ تھوڑا سا اس میں ہوتی تھی لچک دروازوں کے پارٹ کے اندر. وہ کہتے ہیں وہ میں نے نا جی وہ سارا اپنا سامان پکڑا اور میں نے وہ کوٹ شوٹ جو ہے وہ پہنا. تو میں نے نا وہ تالا لگا کے اپنا بیگ پکڑا اور چابی جو ہے وہ اندر پھینکنے کی بجائے میرے ذہن سے اس وقت خیال پتہ نہیں کدھر ہوا، وہ چابیاں میں نے اپنی پاکٹ میں رکھی اور میں اسلام آباد جو ہے وہ چلا گیا. وہ وہاں پہ عید کی چھٹیاں گزاری. تو جب وہ 5-6 دن گزرے تو میں جناب واپس لاہور کے لیے سفر کیا. تو اپنا وہی کوٹ جب دوبارہ پہنا تو میں نے اپنے پاکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کے اندر چابیاں تھیں. کہتے میری زمین نکل گئی پاؤں کے نیچے کہ میں واصف صاحب کو تالا لگا کے تو چابیاں اندر پھینکنے کی بجائے تو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں. اور اس زمانے میں وہ ٹیلی فون بھی نہیں تھے جو ہے وہ اس طرح کی سہولت، لائن لینڈ بھی جو ہے وہ نہیں تھی اور دوسرے تو خیر ہے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں اب پسینے سے شرعبور اور شرمندہ اور میں ندامت اور میں پریشان کہ پتہ نہیں یہ تالا لگا کے آ گیا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا یا کیا حال ہے. وہ اسلام آباد سے کہتے ہیں میں جناب وہ لاہور آیا تو وہ متعلقہ وہ جگہ جہاں پہ وہ پہنچا اور میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل بھی سہما ہوا ہے اور میں نے دیکھا پتہ نہیں اب کیا بنا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو تالا اسی طرح لگا ہوا تھا تو میں نے ہاتھ کانپتے وہ تالا کھولا. تو میں آہستہ نا جی وہ گیا پچھلے کمرے میں جہاں انہیں چھوڑ کے گیا تھا. تو واصف صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں دیکھ کے تو پریشان ہوا. اور وہ مجھے دیکھ کے تو واصف صاحب نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا وہ تو آ گیا، وہ جو میرے ساتھ 5-6 دن کا تو نے سفر کیا تھا تو نے اس کا بدلہ مجھ سے لے لیا آج. تو یہ ایک صبر کی جو ہے وہ جو شکل تھی، یہ مجھے انیس صاحب نے کہانی سنائی کہ واصف صاحب نے مجھے ڈانٹا نہیں، گلہ نہیں کیا، صرف یہ کہا اچھا وہ 5-6 دن کا سفر جو تو نے میرے ساتھ اسکوٹر پہ کیا تو اس کا بدلہ لے لیا. تو یہ ایک نا صبر کی جو ہوتی ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب وہ ایک اور بزرگوں کی جو ایک کہانی، یہ پتہ نہیں شاید آج کہانیاں ہیں آخری اس میں کمٹمنٹ کا مگر اس میں کیونکہ ایک پیغام ہے، ایک اس میں لیسن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ مہمان آئے ہیں تو جا کے گھر جاؤ اور اماں جی سے کہو کہ ہمیں نا وہ دودھ پتی بنا دے، 5-7 مہمان آئے ہیں. تو وہ بڑا بندہ جو ہے وہ گیا اماں جی کے پاس
اور जा के बड़े अदब से कहा जी 5-6 मेहमान आए हैं, तो बाबा जी ने फरमाया कि जरा दूध पत्ती बना दें। तो अम्मा जी ने कहा भज जा तू, निकल जा यहाँ से तू, तेरे बाबा जी ने इधर मुझे कोई गाय लेके दी हुई है कि जब आते हो कि जब इतनी दूध पत्ती बना दो, इतनी चाय बना दो, जाओ निकल जाओ यहाँ से। वो उसने झिड़कियां दी अम्मा जी ने। वो जनाब जो मुरीद थे वो वापस आ गए और बड़े शर्मिंदा शर्मिंदा हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सर झुका लिया। तो बुजुर्गों ने कहा वो खाली हाथ आ गया, किधर है चाय? वो खामोश हो गया, क्योंकि अम्मा जी की शिकायत करना ये भी एक बेअदबी थी। उन्हें कहा लेके नहीं आया चाय। उन्हें कहा जी बस जी वो क्या हुआ है? जी अम्मा जी ने ना जी बड़ा डांटा है, आपको भी बुरा भला कहा है और मुझे भी उन्होंने डांटा है और उन्होंने चाय वाय कोई नहीं दी। वो कहते हैं अच्छा। अब वो जो मुरीद था उसके दिल में ये ख्याल आया हुआ था कि बाबा जी इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने इनके अकीदतमंद हैं, इतनी ये दुआएं दे के लोगों को इतना फैज याब करते हैं, और घर में ये हालत है कि अम्मा जी है वो बाबा जी की भी नहीं कदर की और हमें भी झिड़कियां दी। तो ये क्या वाकया है? वो उसके अंदर सवाल था। तो बाबा जी साहिब नजर थे, उन्होंने पहचान लिया कि इसके अंदर एक उलझन आ गई है। तो वो बाबा जी कहते हैं बात सुन, वो परेशान ना हो, जो झिड़कियां मुझे मिली हैं और तुझे भी मिली हैं, ये जब से मैं ब्याह के लाया हूं इसका यही रवैया है, और मैंने इसके रवैये पे कभी इससे लड़ाई नहीं की, मैंने सब्र किया है, और आज तक मुझे जो कुछ भी इनामात अल्लाह से मिले हैं उस मेरी बीवी की वजह से मिले हैं कि उसने मेरे साथ जो भी ज्यादतियां की मैंने सब्र किया, और उस सब्र का इनाम मुझे ये मिला कि रूहानी तौर पे मेरे दर्जे बुलंद होते गए हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना सब्र के इनामात जो है वो जी। मुख्तलिफ रूप में होते हैं, और इम्तिहान तो वो तो आते रहते हैं बंदे के ऊपर। बेशक बेशक बेशक। जी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। ये एक और जुमला बड़ा मानीखेज था कि सब्र का मकाम उस वक्त आता है जब इंसान को ये यकीन आ जाए कि उसकी जिंदगी में उसके अमल और उसके इरादे के साथ किसी और का अमल और किसी और का इरादा भी शामिल है। तो प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे, इस जुमले को कैसे जरा वजाहत करें? आप म्यूट हैं। तो जिस मौजू पर हम मास्टर माइंड कर रहे हैं वो चूंकि सब्र के मौजू पर है, और सब्र के बारे में ये जो मजमून है बुनियादी तौर पर ये एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आजकल बहुत सारे मसाइल हैं। कहीं शादियों में मसाइल चल रहे हैं, कहीं आपको कुछ हासिल करना है उस पे मसला है, कहीं आपको वो मिल गया है जो आप हासिल नहीं करना चाहते थे वो मिल गया है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल स्कॉलर पर, कोचेस पर, और जिस तरह के हम दूसरे प्रोग्राम करते हैं लोग हमसे सेशन के में भी इस तरह की बात पूछते हैं। और इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हमारे उस्ताद फरमा रहे थे वो ये है कि वो राबता जो अल्लाह करीम के साथ है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। रजा बिल्लाह जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जिस मौजू की तरफ आपने इशारा फरमाया है इसके बारे में तो अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया है ना कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर चीज अल्लाह ही की है और उसी की तरफ उसने लौट कर जाना है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको अगर हम सीरत पाक के हवाले से सब्र के मौजू को थोड़ा सा समझ लें तो ये इतना अहम मौजू है कि जिसमें जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो पहले 3 साल में ज़बानी तौर पर इज़ा रसाई की गई आप सरकार पर, आपके अहलो अयाल पर, बुरा भला कहा गया, लेकिन आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद 3 साल के बाद जो 10 साल का मक्की दौर था उसमें खास तौर पर जो फिजिकल टॉर्चर किया गया, और इतना फिजिकल टॉर्चर के जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। चूंकि हम जब सब्र के मौजू पर बात करते हैं तो हमें अक्सर इस बात का
پوچھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ صبر کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کیا صبر کے مراحل سے وہ گزرے ہیں، تو ہمارے سامنے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ ہم اس سے بیان کر سکتے ہیں کہ پہلے 3 سال نبوت کے بعد ایذا رسائی زبانی طور پر ٹارچر کیا گیا، اور جس کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب کی آیات بھی اتر آئیں. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو پھر 10 سال فزیکل ٹارچر آپ کے رفقائے کار کو، حضرت بلال کو، حضرت عمار یاسر کو، حضرت سمیہ کو، حضرت صفیہ کو، بے شمار ایسے واقعات آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ نے صبر کیا اور اپنی جو دعوت کو جاری رکھا. اور 3 سال کا وہ دور جس کو شاب ابی طالب کا دور کہتے ہیں، جہاں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا، جہاں پر آپ کے پورے اہل و عیال کو مصیبتوں سے گزرنا پڑا، وہاں بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور ان کے بارے میں 18 مقامات قرآن مجید میں ایسے آئے کہ جس میں اللہ کریم نے آپ کو بار بار بشارتیں دیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، صبر والوں کے لیے بشارتیں ہیں، صبر والے اللہ کے مقرب ہیں. اور 18 مقامات پر اللہ نے. پھر اس کے بعد آپ مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرما جاتے ہیں، تو پھر راستے میں پھر ایک سفر ہے، اور اس کے بعد وہاں پہنچتے ہیں، جنگ بدر ہوتی ہے. احد کے مقام پر خاص طور پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جب کلیجہ چبایا گیا تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ہر موقع پر آپ نے اللہ کی رضا کو، اور یہ اس لیے لوگوں کے سامنے بتایا گیا تاکہ لوگ بھی جب کسی مسئلے، کسی مصیبت، کسی انزائٹی، کسی ڈپریشن میں ہوں تو وہ اس میں اپنا صبر کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر رکھیں. اور پھر چلتے چلتے جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے تھے، یہ کربلا تک پہنچا، اور جتنی بڑی کربلا اتنا بڑا مقرب، جتنی بڑی کربلا اتنا بڑا شکر گزار. اور حضرت امام علی مقام نے پھر اس کربلا میں جو شہادت حاصل کی، اور اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا، انہوں نے پھر جو دربار میں اور یزید لعین کے دربار میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے جو ہے وہ قربانیاں لی ہیں. تو بہرحال موضوع جو آپ نے 2 لفظوں میں بات پوچھی تھی، اس کا صرف ایک ہی جواب ہے، وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانی ہے. بہت شکریہ، بہت سبحان اللہ، بہت خوبصورت جواب ہے. ایک سوال کیا ہے لیکن بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے دوست ہیں کاشف کریم جنیجو صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے تو میں صاحبزادہ صاحب کی طرف سے ہوتا ہوں. سوال میرے لیے تو عجیب ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو، آپ بہت زیادہ صاحب علم ہیں، کہ کیا امیر بننے کے لیے بے ایمانی ضروری ہے؟ جس نے نہیں بننا نا وہ بے ایمانی کر کے بھی نہیں بن سکتا. تو وہی تو میں وہی چاہتا یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ امیر بننے کے لیے بے ایمانی کی جائے. آپ بے ایمانی جو ہے، بے ایمانی جو ہے، یہ بیسیکلی ایمان کی کمی کا ہی نام ہے. اور یہ ایمان آپ کا ساتھی ہے، آپ کا سہارا ہے. اگر اس کے ساتھ آپ بے ایمانی کریں گے تو یہ پھر آپ کہیں کے بھی نہیں دیں گے. یہ امیر غریب کا تعلق نہ میں سمجھتا ہوں نہ محنت کے ساتھ ہے. وہ مولا علی کی اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے تو کسی کو اپنے گھوڑے کی سین دی کہ اس کو تم جو ہے نا پکڑ کے رکھو تو میں واپسی پہ آ کے تم سے گھوڑا لے لوں گا. تو جب وہ گئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں واپس آؤں گا تو اس کو 2 درہم جو ہے نا انعام میں دے دوں. تو واپس آئے تو وہ جو جس کو آپ گھوڑے کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے گئے تھے، اس نے وہ جو تھی گھوڑے کے اوپر جو زین لگی ہوئی ہوتی ہے اس نے وہ اتاری اور وہ اتار کے چلا گیا تھا، اور اس کی بھی مالیت تقریباً 2 درہم. تو مولانا نے فرمایا کہ دیکھو اس کے نصیب میں 2 درہم تو تھے
لیکن اس نے یہ جو ہے اس کو حرام کر کے کھا لیا. اگر تھوڑا سا وہ انتظار کرتا تو یہی اس کے لیے جو ہے وہ مال نفع ہوتا ہے، یا اس کے لیے جو ہے وہ انعام کا باعث بنتی ہے بات. تو شاید وہ بے صبری میں اور انسان جو ہے وہ اس طرف اتنا وہ گم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر طریقہ کار جو ہے وہ طریقہ کار کو پھر ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے غلط صحیح کیا کرنا ہے، وہ پھر اس کے اوپر چل پڑتا ہے. تو جو یہی بات ہوتی ہے کہ جو اللہ والے ہیں، اقبال صاحب کا بڑا خوبصورت فکرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں وہ سبب کو نہیں دیکھتے، وہ مسبب کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. کہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں، یہ اگر مجھے کسی نے پتھر مارا ہے تو میں نے اس ہاتھ سے جھگڑا نہیں کرنا، اس کے پیچھے جو ایک حکم ہے اب میں نے اس سے کیا جھگڑا کرنا، کہ اس کے پیچھے امر الہی ہے، اس امر کے ساتھ میں نے کیا جھگڑا کرنا. تو یہی وہ مقام تھا جب طائف میں آقا علیہ السلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان پر جب پتھر برسائے گئے، وہاں کے بچوں نے پتھر برسائے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا جی آپ حکم دیں کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں ان کو پیس دوں، اور آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے جو ہے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ایمان کے اوپر ہوں گے. تو آج جائے تو وہ ماشاءاللہ سارا مسلمان علاقہ ہے. تو یہ اور طرح کی باتیں ہیں بڑے لوگوں کی. یہ لوگوں نے ایمان کو نہیں بیچا بلکہ اپنا اس تعلق کو خراب نہیں کیا. یہی پہ آگے ساری بات وضاحت ہوتی ہے کہ انسان چیزوں کے جب اس کو بہیو کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا تعلق اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی بات کی محمد عرفان صاحب نے. تو یہ تعلق کو وہ دیکھتا ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کس طرح سے ہے. اگر وہ اس تعلق میں نہیں ہے تو پھر وہ جو مرضی کرتا رہے، وہ تو بے تعلق انسان ہے، اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو دوسرے گناہ ثواب کے سارے جھگڑوں کے اندر پھنسا ہوگا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو صبر کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو صبر کو شکر کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے درجات اور طرح کے ہیں. یہ انہوں نے غلط کو صحیح نہیں کرنا، انہوں نے غلط کو غلط ہی کہنا ہے، انہوں نے صحیح کو صحیح کہنا ہے، اور یہ ہمیشہ راہ راست پر حق راست جو ہے یہ لوگ رہتے ہیں. اور اس کا تعلق امیری غریبی کے ساتھ کہیں پر بھی نہیں ہے کہ امیر ہے یا غریب ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ قریب ہے، بس جو قریب ہے وہ حبیب ہے. کہانی اتنی سی ہے ساری. اپنا تعلق استوار کریں اللہ کے ساتھ اور تو بات ہی نہیں. جی سبحان اللہ، خوبصورت جملہ ہے، قریب ہے وہ حبیب ہے. واہ سبحان اللہ. صاحب نے جو بات فرمائی، جی اسی بات کی روشنی میں مجھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ قول یاد آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ غریب شخص وہ نہیں جس کی جیب میں مال نہ ہو، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. اور حضرت واصف صاحب کا جو قول مبارک ہے امیری غریبی کے ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو امیری غریبی ہے وہ بھی ایک انداز نظر کا ہی نام ہے. فرماتے ہیں کہ وہ شخص غریب ہے جس کی آرزو حاصل سے زیادہ ہے، اور جس کا حاصل آرزو سے کم ہے وہ شخص امیر ہے. اور امیری غریبی جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں کوئی آدمی کس کو اپنے یعنی کس بات سے وہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے اور کس بات سے اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے. یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ انداز نظر کی بات ہے. اور حضرت علامہ اقبال کا وہ ایک شعر ہے کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی غریب سے ہوں میں امیر. اب جو فقر ہے، فقیری جو اللہ کے جو مقرب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بادشاہت نہیں ہے جو ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے حبیب کے قریب ہیں. وہ دولت جو آپ کو فرعون کی عاقبت اور جو ہے وہ قارون کی عاقبت کی طرف لے جائے، اس امیری کو کیا کرنا ہے. وہ غریبی بہت اعلیٰ ہے جو آپ کو اللہ کے حبیب کے قریب کر دے.
تو اس لیے یہ بھی اپنا اپنا انداز ہے کہ کس بندہ کس حالت کو اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے اور کس حالت میں غریب سمجھتا ہے. جی یہ لیکن یہاں ایک بہت مغربی سوال آتا ہے میرے ذہن میں، جو مغربیت میں بڑا عام ہے، بلکہ میں خود بھی اس کا ایک حصہ ہوں، کہ ہم لوگوں کو یہ سکھانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈریم بگ، بڑا سوچیں، لیکن آپ نے جیسے کہا نا، جس کا حاصل اس کی آرزو سے مطلب زیادہ ہو تو وہ اس کو مطلب اس کی آرزو کم وہ امیر ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہی، لیکن مغربی دنیا میں اس کا الٹ سکھایا جا رہا ہے نا، کہ آپ بڑا سوچئے، چھوٹا تو سوچے ہی نہیں، تاکہ آپ کی آرزو جو ہے وہ ہمیشہ بڑی رہے، حاصل کم ہی رہے، تاکہ آپ غریب رہیں. تو یہ مطلب ایک عجیب فلسفیانہ بات ہے. لیکن اسی لیے تو اس پورے ایریا میں جو ہے وہ ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کہ آرزویں کہیں بہت بڑی ہو گئی ہیں اور حاصل جو ہے وہ بہت کہیں محدود ہو کے رہ گیا ہے. انسان خواہشات تو بہت بڑی کر لیتا ہے، اور لیکن جب اپنے ہاتھ اور پاؤں اور وسائل دیکھتا ہے تو ادھر نگاہیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رہے. تو یہ جو باہر دنیا کو امیر سمجھنا، بڑی دنیا سمجھنا اور بڑی کائنات سمجھنا، یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ برنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو اس کی چار چمکتی ہوئی جو دنیا ہے، یہ اس کا تو ہے ہی بہت تھوڑا سا نظام، بہت تھوڑا سا قیام ہے اس کا. اس کے اندر آپ نے اپنی کیا آپ نے جگہ ڈھونڈی، اپنا کیا مقام آپ نے ڈھونڈا ہے. یہی تو اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دنیا کہیں کی کہیں چلی گئی، لیکن وہ برباد ہو گئی. لیکن جن لوگوں نے اپنا تعلق بنا لیا، جن لوگوں نے عشق مصطفیٰ کو حاصل کر لیا، جو پا لیا، جو انعام یافتگان بن گئے، ان کی کہانی اور طرح کی کہانی ہے. اس سرکار بھائی صاحب کا ایک پنجابی کا شعر ہے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بلدے، ایویں نہیں پہ چڈے ہلدے، روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی شدت ہے ان روزوں میں، ان قبروں میں موجود ہے، تبھی وہاں پہ جھنڈے بھی چل رہے ہیں، اور تبھی وہاں پہ دیے بھی چل رہے ہیں، تبھی وہاں پہ لوگ لنگر بھی کھا رہے ہیں، اور وہاں پہ خیال کی دنیا کے جو لوگ ہیں وہ ان کو خیال کی نئی کائناتیں ان پر آشکار ہو رہی ہوتی ہیں. سرکار فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو آستانے ہوتے ہیں یہ خیال بھیجنے کے ٹیلی گراف آفس ہوتے ہیں، کہ یہ خیال کی دنیا کو کھولتے ہیں وہاں پر. تو یہ آپ سوچیں وہ اور جو آپ کر رہے ہیں، دونوں میں جتنا کم فرق ہوگا اتنی نا امیدی کم ہوگی، اتنی آپ کا ڈیزاسٹر، آپ کی خیال کا جو ہے وہ کم ہوگا. سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو بڑے کام کرنے کے لیے بڑی دلیل کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو استقامت سے کرو تو بڑا کام مالک کہیں خود ہی لے لے گا. اپنے چھوٹے کاموں کے اندر جو وکٹری، جو ان کو سکسیس یا جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کی بڑی بات ہوتی ہے. اور بندہ بڑے پلان بناتا بناتا وہ چھوٹے بھی نہیں کر سکتا. بڑی نیکی کرنے کے چکر میں کہ میں ٹرسٹ بناؤں گا، ہاسپٹل بناؤں گا، غریبوں کو کھانے کا، خود تیری جیب میں 10 روپے وہ استعمال کر لے بھائی، انہی سے کام شروع کر لے. تو بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ بڑے کر دے، وسیع کر دے، آپ وسیع ہو جائیں. نہیں ہے جتنا ہے اس کے اندر ہی آپ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ استوار کریں. اللہ نے آپ کو نہیں پوچھنا، آپ کے جو ہاتھ میں نہیں تھا اس کے بارے میں نہیں پوچھنا، جو آپ کی ڈومین میں نہیں تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا. یہی تو ایک فرق ہے کہ ہم جہاں پر نا ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو ہم ون کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیتنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس دنیا کو، اور جب کہ ہم اس دنیا کے کریٹر کے ساتھ اپنا تعلق ہی نہیں استوار کر رہے. اس دنیا کا جو مالک ہے، کائنات کا جو خالق ہے، اس کی منشا کے بغیر ہی ہم جو ہے اس کائنات کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہوئے. تو یہ دنیا تو ایسے فتح نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا امر بیچ میں شامل نہیں ہوگا. تو اس کے امر کے لیے اس سے تعلق ہونا آپ کا بہت ضروری ہے. تو وہ خواہشات کا بڑا ہونا
یا چھوٹا ہونا انسان کے لیے ڈپریشن یا اس کی آسائش کا سبب بنتا ہے کہ ہماری خواہشات جو ہے وہ گھوڑے ہیں، سرپٹ گھوڑے ہیں، اور جو اس کے اوپر خواہشات جتنا اچھا اس کا سوار ہوگا اتنا احمق ہوگا، اور جس کی جو اس کے اوپر سواری کرے گا، جو اپنی خواہشات کو جو کنٹرول کرے گا، وہ اچھا شاہ سوار کہلائے گا۔ تو یہ شاہ سواری جو ہے اس کے اوپر بہت ضروری ہے، خواہشات کے اوپر، ورنہ خواہشات آپ کو گمراہی کی حد تک دہانے تک لے جائیں۔ وہ صاحبزادہ صاحب، وہ سرکار کا وہ جملہ بڑا خوبصورت یاد آ گیا جو فرماتے تھے کہ انسان کو جو چیز پسند ہے وہ حاصل کر لے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا قابل غور فکر ہے، یہ مشرق اور مغرب دونوں کے اوپر بڑی رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو چیز پسند ہے وہ حاصل کر لے، یا جو حاصل ہے اس کو پسند کر لے، بے شک، تو یہ اسے جو ہے نا وہ سکون مل جائے گا جی اسے۔ بالکل بالکل، یہ اتنا مکمل اور جامع مطلب اس کا جواب ہے جی، یعنی ایک جملے میں بہت خوبصورت بات کی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی پروفیسر صاحب آپ کچھ کہیں گے؟ سر میں اپنے دونوں اساتذہ سے ایک سوال اور جواب ہی کی صورت میں ایک بات سمجھنا چاہوں گا۔ اگر ہماری سر منزل جو ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بگ ڈریم ہونا چاہیے، اور جیسے ہم نے لاسٹ نشست میں صاحبزادہ صاحب سے وہ ایک سائیکل سمجھا، اور واصف علی واصف صاحب کی تحریر سے بھی ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اگر آپ کی منزل اگر وہ کرسٹلائز اور کلیریفائی ہو، اور وہ کرسٹلائز اور کلیریفائی منزل جس کو خیال کی درستگی کے بعد آپ اگر اپنی منزل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک آپ کی آخری منزل ہو، اور اس کے راستے میں آپ دنیا میں تگودو کرتے ہیں، دنیا میں ریسرچ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ پر کام کرتے ہیں، اور جدید زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، تو پھر وہ راستے کے چھوٹے چھوٹے جو منازل ہیں وہ آپ کو مل ہی جاتے ہیں۔ اور رزق کی جو ڈیفینیشن میں نے واصف علی واصف صاحب کے مضمون رزق سے سمجھی تھی، وہ یہ تھی کہ رازق جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سب رزق ہے، اور آنکھوں میں بینائی رزق ہے، کانوں میں شنوائی رزق ہے، آپ کا خیال رزق ہے، اور آپ کا احساس رزق ہے، آپ جس محبت میں ہیں تو وہ رزق ہے، آپ کو جو علم ملتا ہے وہ رزق ہے، اور اس کائنات کا جو پیوٹل پوائنٹ ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اس کے آپ جتنا قریب ہوتے ہیں اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی عمل ہے، اتنا ہی سکون قلب ہے، اتنا ہی صبر ہے، اتنی ہی محبت ہے۔ تو اس موضوع کے بعد جب مغرب کے لوگ بات کرتے ہیں تو وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کہیں بہت پیچھے ہیں۔ تو کیا واقعی ہم پیچھے ہیں؟ میر صاحب اور صاحبزادہ صاحب، آپ سے یہ سوال۔ جی صاحبزادہ صاحب بات کریں گے۔ جی میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیں یہ اس وقت کی بات ہے، اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ آپ ریاضی دان کی بات کریں تو پیچھے مسلمان، آپ کیمیا دان کی بات کریں تو پیچھے مسلمان، آپ فلکیات کی اگر بات کریں تو پیچھے مسلمان۔ تو مسلمان کہیں پر بھی ریسرچ میں یا ترقی کرنے میں وہ لو پروفائل نہیں ہے، نہ وہ اس طرح کی وہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسودہ روایات یا پرانے دور کے لوگ ہیں، یا وہ اس چیز کو آگے بڑھنے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بالکل غلط، یہ تاثر ہی غلط ہے۔ یہ جن شعبوں کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، ان کی جو بیسکس جو ان کی ہیں ان شعبوں کی، وہ مسلمانوں نے ہی دریافت کی ہے، وہ مسلمانوں نے ہی وہ فلکیات کے رستے کھولے ہیں، ستاروں سیاروں کے علوم مسلمانوں نے ہی بتائے ہیں۔ جابر بن حیان کا نام آئے گا، ابن الحیشم کا نام آئے گا، تو یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس پر کام کیا ہے، جراح پر کام کیا ہے، سرجری پر کام کیا ہے۔ یہ وہ لوگ، اگر آج ہم اگر یہ کہیں کہ جی ہم پیچھے ہیں،
تو ہم پیچھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہیں، یا ہم پیچھے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، یا پیچھے ہم اپنے نظریات کی وجہ سے ہیں، یا اختلافات کی وجہ سے ہیں. اس کا دوش اسلام کو دینا یا اللہ کے حوالے سے چلنے کو دینا، یہ کہیں پر بھی نہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے. کس نے کہا ہے کہ وہ یہ جو ترقی ہے وہ کی جائے، اور ترقی کرنے والے جو ہیں وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، یا وہ سوچ نہیں سکتے ہیں؟ اگر جب وہ ترقی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو وہ انسانیت کی مدد کے لیے لے کے آتے ہیں، تو یہ سراسر عمل ہی سارا اللہ والوں کا ہے. مخلوق خدا کا سفر، مخلوق خالق کی حوالے سے جو سفر کرتے ہیں لوگ، وہی تو سارے اصل قیمتی لوگ ہیں. یہ بات بالکل تاثر بھی جو ہے نا وہ، کہ ہم اگر کہیں کہ آج ہم جو مغربی دنیا ہے، ہم ٹیکنالوجی میں، سائنس میں ان سے کہیں بہت پیچھے ہیں، تو شاید ہم نے اپنے اسلاف کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. شاید ہم نے اسلاف کو، چاہے وہ روحانی طور پر ہے، چاہے وہ دینی طور پر ہے، چاہے وہ سائنس کے طور پر ہیں یا سوشیالوجی کے طور پر ہیں، اگر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو بے شک شاید ہم نے اپنی وہ بنیادیں جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی تھی، ہم اس عمارت کو توڑ رہے ہیں. بھائی صاحب کا ایک شعر مجھے یہاں پہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ پل بھر میں زمیں بوس وہ ہو جاتی ہے واصف، تعمیر نکل جاتی ہے جو اپنی بنا سے. یعنی کہ بنیاد ہی اگر جب غلط ہو جاتی ہے تو پھر اوپر عمارت کا جو کھڑا ہونا ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی دنیا کو اگر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو فارمولے وہی ہے، طریقہ وہی ہے، لیکن ان فارمولوں میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ ہم گمراہی کا سفر ساتھ میں شروع کریں. بے شک. میں آپ کو کل کا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کل اتفاق سے میں ایک جگہ موجود تھا. انٹرفیتھ میٹنگز ہوتی ہیں سنڈیز کو یہاں پر مختلف چرچ یا سینگاگ یا مسجد میں، تو میں چونکہ نمائندگی کر رہا تھا، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی، تو وہاں یہ بالکل ایگزیکٹلی کم و بیش یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ جی وہ مسلم چونکہ کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں یہ وہ. میں نے کہا آپ کا شاید یہ میرے خیال علمیت میں کمی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں. میں نے کہا دنیا کی اگر آج تک کی تاریخ میں بقول مغرب کے جو سب سے بڑی ایجاد ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، دنیا کی جو سب سے بڑی ایجاد آج تک جو یہ قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کمپیوٹر کو. یعنی اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے بقول ان کے. تو میں نے کہا جی کمپیوٹر کی بنیاد کس نے ڈالی؟ چلیں آج میرا سوال آپ سے ہے، آپ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سے کمپیوٹر کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. کمپیوٹر تو کام ہی جب کرتا ہے جب اس کے اندر آپ پروگرامنگ کرتے ہیں، اور اس پروگرامنگ کے لیے جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا الگورتھم. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے الگورتھم الخوارزمی کا ہی نام ہے، جس نے یہ لینگویج 350 سال پہلے ہمیں بتا دی تھی، جس پر آج آپ اچھل رہے ہیں کہ یہ آپ کی ایجاد ہے. نہیں، اس کی اگر یہ لینگویج نہ ہو تو آپ ایک ڈبہ لیے گھومتے رہیں گے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو ایسا نہ کہیں. مسلم نے بہت بڑی بڑی، میں نے کہا جیسے آپ نے بتایا سرجری اور جابر بن حیان لے لیں، الطبری لے لیں، النفیس لے لیں، الخوارزمی کو لے لیں، اللقمان کو لے لیں. تو میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پوری دنیا میں سائنس کی بنیاد ڈالی ہے، اور نہ صرف بنیاد ڈالی ہے، وہ جب تک سائنس چلتی رہے گی انہی کے بتائے ہوئے اصولوں سے آگے بڑھے گی. اگر ان کو آپ مائنس کر دیں گے آپ کی سائنس خود بخود ڈیلیٹ ہو جائے گی. تو یہ میرا کل ان سے تھا. تو آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی، تو مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ بالکل آپ کی بات میں کتنا وزن ہے. تو اب ایسا ہے کہ وقت ہوا چاہ رہا ہے. 2 سوال ہیں میرے صاحبزادہ صاحب اور میر صاحب آپ دونوں سے. ایک تو اس پروگرام کی اتنی زیادہ فرمائش چل رہی ہے کہ جی اسے ایک دم ختم نہ کیا جائے. جیسے ہم نے تو 5 سیشن کی آپ سے اجازت مانگی تھی، آپ نے دی، اور یہ آپ کی محبت تھی، اور لیکن اب لوگوں کی خواہش ہے کہ اسے تھوڑا سا اسے اور طوالت دی جائے. تو ہمیں ظاہر ہے آپ کی اجازت چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے آپ کے جو مصروفیت ہے یا جو بھی آپ کا اسکیجول ہے اس میں اگر وقت اجازت دیتا ہے تو کیا آپ ہمارے ناظرین کی یا جو لوگ ہمیں پیار سے دیکھ رہے ہیں اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا ہم اسے طوالت دے سکتے ہیں؟ تو پہلا سوال تو یہ. جی پہلی بات تو یہ کہ جو کمٹمنٹ تھی الحمدللہ جی اس کو ہم پورا کر سکے. یہ اللہ کا بہت شکر.
اور دوسرے نمبر پہ میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ 6 مارچ سے جو ہے سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک شروع ہو رہا ہے جو 3 روزہ تقریبات ہوتی ہیں، 6 مارچ، 7 مارچ اور 8 مارچ رہے گی. یہ 22، 23، 24 رجب المرجب ہوں گے. تو اس وجہ میں ہم لوگوں کو میر صاحب کو بھی میں مصروف رکھتا ہوں، میں خود بھی اس کے اندر بہت ڈھیر سارا مصروف رہتا ہوں. تو ہم شاید 1 یا 2 پروگرام آپ کے ساتھ کر سکیں گے سرے 10، پھر ہم درمیان میں گیپ لیں گے جب یہ اس مبارک کے معاملات ہو رہی سارے سیشن میں تھوڑا سا گیپ لے لیں گے انشاءاللہ. پھر ہم اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے ساتھ دوبارہ کنٹینیو کر لیں گے. آپ کے ساتھ پروگرام کرنا ہمیں مجھے بھی، میر صاحب کو بھی بہت پسند ہے، عرفان صاحب کو بھی پسند ہے کہ اصل میں وہ بات یہی ہوتی ہے کہ بولنے والی کی جو زبان ہے نا وہ سننے والے کان بھی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ وہ سننے والے کان بھی ساتھ میں چاہیے ہوتے ہیں کہ جو اس زبان کو تیز کرے. تو سننے والے کا شوق جو ہے وہ بولنے والے کی زبان کو بھی تیز کر رہا ہوتا ہے. تو آپ جس طرح سے وہ پوائنٹس کھولتے ہیں اور جس طرح کا ہم نے یہ پیٹرن بنایا ہے کہ ہم سرکار کے جو مختلف موضوع کو لے کر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ایک جنرل بات نہیں کرے، ایک پن پوائنٹ چیز کو لے کے ہم اس کو ڈسکس کریں، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں. ہم مضمون بھی سنتے ہیں، یہ بھی سعادت ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہم مضمون سنتے ہیں آپ کی زبان میں، آپ کی آواز میں سنتے ہیں. تو وہ مضمون بھی سننا ہمارے لیے بہت نیکی کی بات ہے. اس کے اندر خیر ہی خیر ہے، آپ کی ہر لفظ کے اندر خیر ہے. اور پھر ہم اس حوالے سے اپنی یادداشتوں کو یا جو باتیں ہم نے کہیں اور بھائی صاحب کی سن رکھی ہیں یا محافل سے جو سن رکھی ہیں، وہ ہم اس کو کسی نہ کسی حوالے سے پھر آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ وہ پوائنٹس مزید کھلیں. مزید ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بزرگوں کی جو بات ہے وہ مکمل ادراک اس کا نہیں کر سکتے. ہمارے ذہن جو ہے جس حد تک ہماری اس کی ویسینٹی ہے ہم صرف وہاں تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے شاید جو ہے نا ہم لوگ بھی نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں میر صاحب کی باتیں سن کے 2 لفظ میں سیکھ لیتا ہوں، عرفان صاحب کی باتیں سن کے 2 لفظ میں سیکھ لیتا ہوں، آپ نے جو باتیں کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر اچھے بزرگ کا یا ہر اچھے انسان کا یہ وتیرہ رہنا چاہیے کہ وہ زندگی میں سیکھنے کا عمل جو ہے کبھی بھی ضائع نہ کرے. سیکھنے کا عمل کبھی بھی روکے مت، چاہے وہ کہیں سے بھی مل رہا ہے. اب آپ خود اس کو فلٹر کر لیں تو، لیکن یہ ہے کہ کھلا رکھیں اپنے دماغ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اور اس کائنات سے سیکھیں. تو شاید ہم 1 یا 2 پروگرام آپ کے ساتھ مزید کر لیں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم آپ سے بریک چاہیں گے کچھ عرصے کے لیے تاکہ باقی معاملات کو بھی جو ہم طے کرتے ہیں. اور ہم چاہیں گے کہ عرس کے دنوں میں بھی جو ہے وہ اگر میں حاضر نہیں بھی ہو سکوں گا تو میں عرفان بھائی سے کہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ سرکار کی اس کی تکلیف بات کو شیئر کریں. بالکل 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 نہیں بالکل ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم بھی اس کا حصہ بنیں، اور بالکل ہماری پوری خواہش ہے یہ. اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پھر سوال اس سے جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگلے 2 پروگرام جس طرح کے آپ نے ہمیں اجازت دی ہے تو کیا ہم اسی کتاب سے کریں یا 2 دیگر مضامین جو ہے ہم، جیسے میں ذاتی طور پہ قیادت کو دیکھ رہا تھا لیکن وہ اس کتاب میں نہیں بلکہ وہ قطرہ قطرہ کلزم میں ہے، تو کیا ہم اس سے پک کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب بھی ایک سکھانے کا میں سمجھتا ہوں فارمیٹ ہے کہ اس میں تقریباً ایک لیول کے مزاج کے لوگوں کو جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ٹرین کیا گیا. جس میں جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے کون سی کتاب پڑھیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جی آپ کرن سورج پڑھیں، چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں ان کو کھولیں، ان کو سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی کتاب پڑھنی ہے تو دل دریا سمندر پہلی کتاب میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ پڑھیں. تو یہ دل دریا کے ہی اگر 1 یا 2 پروگرام ہم اور کر لیں تو پھر ہم جب بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پھر ہم نئی کتاب کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ سارا بالکل مناسب. تو آپ 2 مضامین ایسے بتائیے جو آئندہ 2 پروگرامز میں ہم اسے کور کریں. ایک تو میرے خیال ہے جی اس میں ہے ابھی محمد عرفان صاحب، اشرف صاحب نے جو ذکر کیا تھا رزق کا، رزق بہت قیمتی ایک مضمون ہے اس کتاب کا. پہلا رزق پہ کر لیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں کچھ اور وہ میر صاحب اگر کچھ بتا دیں. جی میر صاحب آپ کی کوئی
وہ نا میرا تو خیال تھا صبر کے بعد یہ ہمارے اس پروگرام میں بھی تھوڑا سا صبر آ جائے گا، مگر کاشف صاحب نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے تو جناب حاضر ہے. تو وہ ایک شعر ہے وہ صبر کے حوالے سے کہ رنگ لائیں گی تمنائیں ذرا صبر کرو. وہ جو ہے نا وہ ترقی اور کامیابی کسے کہتے ہیں، چلو یہ بھی ہو جائے گی. وہ رنگ لائیں گی تمنائیں ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں. تو ہاں جی، تو میرا خیال ہے کہ ایک مضمون بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ خوش نصیب. واہ ماشاءاللہ. اور وہ جملہ جو ہے وہ سرکار کا یہ دنیا میں بہت پاپولر ہے کہ یہ بھی سوال تھا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ جی خوش نصیبی سے کیا مراد ہے، تو وہ ایک جملہ وہاں پہ آپ نے جو وہ تخلیق فرمایا کہ خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے. واہ سبحان اللہ. تو اس کو بھی شامل کر لیں. چلیں تو جی میمونہ آپ اسے نوٹ کر لیں، رزق اور خوش نصیب پر آئندہ 2 پروگرامز ہوں گے. اور چلتے چلتے ہمارے ایک اور دوست ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. عثمان علی صاحب کا سوال ہے کہ صبر پہ استقامت کیسے حاصل کی جائے اور صبر کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ کیسے بنا سکتے ہیں. پہلے کہ میں جواب دے چکا ہوں، میر صاحب اگر آ جائیں اس کے اوپر تو. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا. بے شک. اور اللہ کو جو لوگ چاہتے ہیں صبر وہی لوگ کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں. واہ. اور صبر کی حد یہ ہوتی ہے کہ تقدیر پر کوئی گلا شکوہ نہ ہو. جو برداشت کرنا سیکھنے کی بات ہے وہ اس میں یہی ہے کہ آپ گلا اور شکوہ وہ اگر نکال دیں تو آپ کو صبر بھی آئے گا اور صبر میں استقامت بھی آئے گی. بے شک بے شک. بہت خوب. اور ایک حدیث شریف یاد آ گئی، حضور پاک کا فرمان مبارک ہے کہ ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کے. صبر کا اجر بے حساب ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کا وزن جو ہے نا وہ نہیں ہوگا، ہر نیکی کا ہوگا. تو لہذا صبر کرنا سیکھیں، کیسے؟ گلہ اور شکوے سے نکلیں. جی بہت خوب. سبحان اللہ. دیکھیں جی یہ ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین آپ کو امید ہے یہ آج کا پروگرام بالخصوص صبر سے متعلق جو باتیں اتنی خوبصورت کی گئیں، صاحبزادہ کاشف صاحب نے جس طرح اس کی وضاحت کی اور میر صاحب نے جس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی اور عرفان صاحب نے جس طرح اس پر اپنی روشنی ڈالی، میں سمجھتا ہوں اگر ہم ذرا سا غور کر لیں، اور اس پروگرام کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے، مجھے تو کم از کم ہفتے میں 3 سے 4 بار دیکھتا ہوں میں اس پروگرام کو، کیونکہ یہ اتنی باریکیاں ہیں جسے بیٹھ کے سوچنا اور سمجھنے کی بات ہے. بات تو ہو جاتی ہے لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں، ان کے لیے شاید یہ معمولی باتیں ہیں جو ہمارے سامنے وہ کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ بھی اسے بار بار دیکھیے، اور اگر پھر بھی کوئی سوال ہے تو ہمیں بھیجیے تاکہ ہم کوشش کریں اس کا جواب ان سے حاصل کریں. اور سب سے پہلے تو میں آپ تینوں مہمان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم مزید 2 پروگرام اس پر جاری رکھ سکیں. تو اس کے لیے دلی شکریہ میرا ادا کرنا چاہتا ہوں تمام ہماری ٹیم کی طرف سے، اور ساتھ ہی اپنے تمام ناظرین اور حاضرین جنہوں نے کہ اس پروگرام کی پذیرائی کی. الحمدللہ گزشتہ پروگرام کو جب میں دیکھتا ہوں 37,500 ویوز تو دل خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ آج بھی، جیسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے آج کل ایک جدید ماڈرنزم جو جسے سو کالڈ کہتے ہیں کہ جی وہ ان باتوں کو کون سنتا ہے، تو دیکھیں انہی باتوں کو زیادہ اچھی طرح سنا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ نہیں سنتے ہیں تو آپ بھی اپنے ذہن کو بدلیے اور سننا شروع کیجیے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی حجاب باقی ہے یا کوئی سوال ہے تو آئیے کیجیے. یہ راہ راست پہ لا رہے ہیں کوشش کر کے، ہمیں یہ صاحبی جن کو علم ہے یہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے قریب پہنچے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سب سے اجازت چاہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے. کووڈ ابھی گیا نہیں ہے، ابھی موجود ہے، اس لیے اس کی تمام احتیاط اب بھی لازم ہے، اور کوشش کریں اپنی سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام چیزوں کو، تمام عوامل کو پورا کیجیے، اور اپنا بہت خیال رکھیے، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اور ان تمام حضرات کا جو آپ کے ارد گرد ہیں اور جو آپ کے قریب رہتے ہیں، یا آپ کے جن کے قریب سے آپ گزرتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے. تو اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. اللہ آپ کی حفاظت کرے. جی آمین.